مودی حکومت کا تیسری بڑی نامنہاد معیشت کا معاشی بیانیہ زمینی حقائق کے سامنے دم توڑنے لگا۔ روپے کی قدر کو عارضی طور پر روکنے کے لیے بھارتی ریزرو بینک $7 ارب فروخت کرنے پر مجبور۔ خلیجی جنگ کے دوران بھارتی روپے کی قدر میں تاریخی کمی نے مودی حکومت کی ناقص پالیسیاں آشکار کر دیں۔ مودی اپنی 12 سال کی کھوکھلی معاشی پالیسیوں پر پردہ ڈالنے میں مصروف۔ افغانستان میں انسانی سمگلنگ، استحصال اور جبری مشقت کا خطرہ غیر معمولی حد تک بڑھ گیا۔ مہاجرین کی واپسی، معاشی زوال اور خواتین کے حقوق پر پابندیوں نے افغان شہریوں کو سمگلرز کا آسان ہدف بنا دیا۔ انسانی سمگلنگ اور شہریوں کا استحصال عروج پر۔ جرائم پیشہ نیٹ ورکس دھوکے فراڈ سے افغان شہریوں کو اسکیم آپریشنز اور آن لائن فراڈ سے لوٹنے لگے۔ اقوام متحدہ نے وارننگ دے دی۔ 1 اگست 1990 مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ ثانیہ پٹن کو 35 سال مکمل۔ بارہمولہ سے نگر شاہراہ پر واقع پٹن قصبے کا ثانیہ شاہراہ پر خون سے لکھے گئے عہد اور مزاحمت کے اٹل عزم کا ثبوت۔ عوام کو خوفزدہ کر کے خاموش کرنے کی بھارتی کوشش ناکام۔ ثانیہ نے کشمیریوں کے حوصلے مزید مضبوط کر دیے۔ گاؤں خزل، ہوال اور ہنڈواڑہ کی طرح پٹن کا قتل عام بھی کشمیر کی مزاحمتی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا۔ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی فوج کے پاس جامع منصوبہ تیار ہے۔ ایرانی کمانڈر جنرل علی عبداللہ نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا، غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور امریکہ ایران جنگ سے عالمی عدم استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ UN سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ ایران تنازع نے توانائی منڈیوں کو متاثر اور کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ جنگ کے نتائج تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایران جنگ سے عالمی سپلائی چین پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ عالمی برادری کشیدگی میں کمی اور قیام امن کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ملک کی موجودہ صورتحال، حکومت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس اگست میں بلائیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 7 اگست کو بلانے کا فیصلہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دونوں ایوانوں کے الگ الگ اجلاس آزاد کشمیر الیکشن کے بعد بلائے جائیں گے۔ دونوں ایوانوں میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بحث ہوگی اور ضروری قانون سازی بھی کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال، حکومت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس اگست میں بلائیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 7 اگست کو بلانے کا فیصلہ تبدیل کر دیا گیا۔ دونوں ایوانوں کے الگ الگ اجلاس آزاد کشمیر الیکشن کے بعد بلائے جائیں گے۔ دونوں ایوانوں میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بحث ہوگی اور ضروری قانون سازی بھی کی جائے گی۔ ملک کی موجودہ صورتحال، حکومت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس اگست میں بلائیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 7 اگست کو بلانے کا فیصلہ تبدیل کر دیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کی کریڈیبلٹی کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انصاف سے ہوگا۔ الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے دھاندلی سے متعلق تمام شکایت کی کھلی عدالت میں سماعت کرے۔ الیکشن کمیشن پولنگ سٹیشنز کے نتائج، بیلٹس اور انتخابی ریکارڈ عوام کے سامنے رکھے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کسی ایک سیاسی جماعت کو جتوانا نہیں ہے، بلکہ کشمیر کے عوام کے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں کسی کا احسان نہیں، بلکہ ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ ہمیں صرف صاف اور شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات چاہیے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کی کریڈیبلٹی کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انصاف سے ہوگا۔
الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے دھاندلی سے متعلق تمام شکایت کی کھلی عدالت میں سماعت کرے۔ الیکشن کمیشن پولنگ سٹیشنز کے نتائج، بیلٹس اور انتخابی ریکارڈ عوام کے سامنے رکھے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کسی ایک سیاسی جماعت کو جتوانا نہیں ہے، بلکہ کشمیر کے عوام کے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں کسی کا احسان نہیں، بلکہ ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ ہمیں صرف صاف اور شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان نون لیگ کے وفود کے درمیان ایک اور اہم ملاقات۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے آزاد جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال، آئندہ سیاسی حکمت عملی، باہمی تعاون اور عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران خطے میں سیاسی استحکام، جمہوری عمل کے فروغ اور عوامی مفاد سے متعلق مختلف امور پر بھی مشاورت کی گئی۔ دونوں جماعتوں نے باہمی روابط کو مؤثر بنانے اور سیاسی تعاون کے تسلسل پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان نون لیگ کے وفود کے درمیان ایک اور اہم ملاقات۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے آزاد جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال، آئندہ سیاسی حکمت عملی، باہمی تعاون اور عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران خطے میں سیاسی استحکام، جمہوری عمل کے فروغ اور عوامی مفاد سے متعلق مختلف امور پر بھی مشاورت کی گئی۔ دونوں جماعتوں نے باہمی روابط کو مؤثر بنانے اور سیاسی تعاون کے تسلسل پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر میر مقام نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وفاقی حکومت کو الٹی گنتی کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بار بار دھمکیاں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم گئے تو سب اکٹھے جائیں گے۔ میرپور کے عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ پیپلز پارٹی کو الزامات کے بجائے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ عوام نے اسے کیوں مسترد کیا۔ وفاقی وزیر انجینئر میر مقام نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وفاقی حکومت کو الٹی گنتی کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بار بار دھمکیاں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم گئے تو سب اکٹھے جائیں گے۔ میرپور کے عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ پیپلز پارٹی کو الزامات کے بجائے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ عوام نے اسے کیوں مسترد کیا۔